بات تو سن رہے نا کیا سمجھایا تھا. میں اب وہ جو ہے نا کہ جماعت احمدیہ پہ آنا ہے. اچھا وہی چیز جو آپ کو روک رہے ہیں نا بنی اسرائیل صاحب، وہی چیز جو ہے انہوں نے نہیں جماعت اچھا احمدیہ چلے جماعت یہ خلفاء پہ جو ہے وہ بولتے ہیں، تو آپ کے نزدیک تو طارق صاحب جو ہیں جمبا صاحب مجدد ہیں نا؟ طارق چوہان صاحب نہیں وہ اصل دے وچ نا میں گل ہی جماعت احمدیہ کے نزدیک تو مجددین کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. مرزا یار چھوڑ خاندان کی دینا گدی چل جماعت پڑی ہے جو احمدیہ، قیامت جماعت تک چلے احمدیہ گی. سائیڈ پہ ہو گئی ہے. آپ کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا مجدد کون ہے اس وقت؟ ہمارا مجدد جی جمبا صاحب یعنی آپ کا مطلب ہے اسلام میں 15ویں میرا صدی ہجری کے مطلب کون تو میں نے مجدد ہے؟ بولا ہی نہیں ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں، میں نے مطلب والی کوئی تو ایسی چلے بات کی ٹھیک ہے جو ہے، آپ کو. اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے میری بات سے تو آپ پھر مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں کچھ میں بیان بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میرا یہ مطلب ہی نہیں ہے، میں یہ پوچھا ہی نہیں ہے. اچھا ابھی تو تک اگر میں آپ نے کوئی سمجھتے کہ لفظ میری عقل مطلب اتنی استعمال ہے کیے؟ کہ آپ کے سوال کی سمجھ ہی نہیں مجھے آتی تو پھر آپ اچھا میں کسی دوبارہ، صاحب علم سے مسئلہ گفتگو نہیں، کریں. میری کوئی دل میں آزاری نہیں ہوئی اس بات جواب پہ. دینے لگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ تو میرا مطلب ہی نہیں ہے. اچھا چلے میرے اسی سوال کا جواب دیں. آپ کا دور حاضر میں مجدد کون ہے؟ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آتا ہے؟ یہ اس بات کا جواب دینا لازم ہے؟ ہاں جی لازم ہے. تو میرے سوال کا کون جواب دے گا؟ نہیں تو ہر صدی کے سر پر مجدد آتے ہیں، یہ سوال بہت مشکل ہے. آپ کے ہم نہیں مطلب مانتے میرے سوال یا کا ہم تو مانتے ہیں. جواب دیں نا کہ آپ کا دور حاضر میں مجدد کون ہے؟ مرزا مسرور یہ وہ مجدد بول رہا ہے اس وقت، جو کہتا ہے مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یار چوہان صاحب میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ اپنا بتائیں نا یار. آپ جماعت احمدیہ میں سے ہیں؟ آپ جی خلفاء جی کو مانتے ہیں؟ جماعت احمدیہ نہیں خلفاء کو نہیں مانتے. مجھے پتہ ہے یار ٹو سکر کا یہ بھی مانتے نہیں. وہ ذرا حضور بول رہے ہیں، ان کی بات ذرا غور سے سنیں. سنو جی، یار حسینی صاحب تجھ سے بند کرو. اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا اے لوگو سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور مضبوط ترین کڑا تقوی کی بات ہے، اور بہترین مذہب حضرت ابراہیم کا مذہب ہے، اور بہترین سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے بلند بات ذکر الہی ہے، اور بہترین قصہ یہ قرآن ہے، اور بہترین امور وہ ہیں جن کو پختہ ارادے سے کیا جائے، اور بدترین امور بدعات ہیں، اور بہترین ہدایت انبیاء کی ہدایت ہے، اور سب سے افضل موت شہادت کی موت ہے، اور ہدایت کے بعد سب سے بڑا اندھا پن ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو نفع مند ہوں، اور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے، آنکھوں کا اندھا نہیں، دل کا اندھا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنا ہے. پھر فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جو تھوڑا اور کفایت کرنے والا ہو وہ زیادہ اور غافل کر دینے والے سے بہتر ہے، اور سب سے بری معذرت وہ ہے جو موت کے وقت کی جائے، اور سب سے بری شرمندگی قیامت کے روز ہوگی. اور کچھ لوگ نماز جمعہ کے لیے بہت دیر سے آتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوڑ چھوڑ کر ذکر الہی کرتے ہیں. اور سب سے عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی زبان ہے، اور بہترین دولت مندی تو دل کا دولت مند ہونا ہے. یعنی کہ چھوڑ چھوڑ کے نماز ادا کرنے اور چھیڑ سے آنے والوں کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا. انہوں نے کہا بہت بری بات ہے یہ. فرمایا کہ عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی زبان ہے، اور بہترین دولت مندی تو دل کا دولت مند ہونا ہے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور دانائی کا کمال اللہ کا خوف ہے، اور بہترین بات وہ ہے جو دلوں میں یقین کو جاگزین کرے، اور شک کرنا کفر کا حصہ ہے، اور نوح کرنا جاہلیت کا عمل ہے، اور خیانت جہنم کی آگ ہے، اور برا شیر ابلیس کی جانب سے ہے، اور شراب گناہ کی جامع ہے، اور عورتیں شیطان کے جال ہیں، اور جوانی جنون کا ایک حصہ ہے، اور سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے، اور سب سے برا کھانا یتیم کا مال کھانا ہے، اور نیک وقت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے،
اور بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہو، اور تم میں سے ہر ایک آدمی 4 ہاتھ جگہ کی طرف جانے والا ہے، یعنی آخر میں مرنا ہی ہے، قبر میں جانا ہے، اور معاملہ آخرت پر موقوف ہے، اور کام کا دار و مدار انجام پر موقوف ہے، اور سب سے برے راوی جھوٹے راوی ہیں، اور جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہے، اور مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور مومن سے جنگ کرنا کفر ہے، اور مومن کی غیبت کرنا اللہ کی معصیت ہے، اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی طرح ہے، اور جو اللہ کے مقابل پر قسم کھائے گا وہ اس کی تکذیب کرے گا، اور جو اس سے مغفرت طلب کرے گا وہ اسے بخش دے گا، اور جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، اور جو غصے کو پی جائے گا اللہ اسے اجر دے گا، اور جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا، اور جو شہرت پسند ہوگا اللہ اسے شہرت دے گا، اور جو صبر کرے گا اللہ اسے دگنا دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دے گا۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے، اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، پھر فرمایا میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جی جی ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੋਸਤ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ جا ਤੇ 44 ਦੀ 9 ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, جا ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਅੱਜ, بالکل بالکل بڑی مہربانی یہ کرو۔ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ جا ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਰਮ? مسیح مسلم۔ ਦੱਸੋ ਮੁਹਤਰਮ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ۔ ہاں نذیر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم شکر۔ بس یہ ہے مسئلہ تو کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ہے کہ جب قرآن فرماتا ہے کہ انجیل اور تورا جو ہے اس کو ماننا، اس کے پیچھے چلنا، اس سے ہدایت لینا ضروری ہے۔ کہاں یہ فرمایا بات ہے کہ 46 نمبر کون سی صورت ہے؟ 46 نمبر صورت ہے اور 9 نمبر آیت ہے۔ ہاں نہیں، صورت کا نام کیا ہے؟ احقاف۔ آقاف، جا ٹھیک ہے۔ الاحقاف۔ ہاں جی انہوں نے گل کرن دیو۔ جی جی تو وہ ایک اور بھی ہے، وہ کون سی تھی، ایک 56:8 کی کون سی ہے جو میں پہلے یہ بات کر لینا جو آپ پہلے کر رہے تھے، تو پھر بعد میں دوسری جو ہوں گی ایک ایک کر کے پیش کریں گے تو ہم جواب دے سکیں گے، لیکن اگر کٹھی کو 2-3-4 باتیں آپ کر دیں گے۔ ابھی آپ نے کہا ایک ایک قرآن کہتا ہے کہ انجیل اور تورات سے آپ ہدایت اور رہنمائی لو، ان کے پیچھے چلو، حالانکہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ ہاں یہ سورہ 5:68 You have nothing till you act according to the Torah and the Injil۔ اب وہ والی کھولنی ہے کہ یہ والا مسئلہ پہلے؟ دونوں اسی کے سپورٹ میں ہیں۔ نہیں، پہلے 46 والی جو آپ نے بتائی ہے، پہلے میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ کلیئر ہو جائے، پھر دونوں آپ پہلے اس کو ایڈریس کر لیں پھر اس کو ایڈریس کر لیں، جو آپ کی مرضی ہے۔ ہاں جو آپ نے پہلے 46 والی بتائی ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کو کھولا۔ کھولی آپ نے آیت؟ جی جی مسلم صاحب موجود ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ پلیز۔ تو کیا ہے اس 46 کی جو 9 نمبر آیت ہے، اس میں سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا آپ کہہ رہے تھے نیچے میسج کر کے کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ بتائیے نا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ میں کوئی میسج نئی چیز
मतलब اس کا یہ ہے، میرے خیال میں یہ تھا کہ میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا، ٹھیک ہے، اور میں بیسکلی یہ تھا کہ جو نئی شریعت کی کوئی بات کر رہا تھا کہ ان کو شریعت نہیں دے گئی، نئی شریعت، یہ نئی شریعت کیسے ہوگی جب لکھا ہوا ہے کہ I'm nothing new؟ یہ والی قل ما کنتو کل ما کنت بدم من بدم من الرسل الرسل وما ادری ما یفعل یفعل بی بی ولا بکم. ہاں جی، اس میں میرے خیال ہے پہلے بھی میں کہیں ایسے موجود تھا حسین صاحب کے براڈ پر، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے میرا خیال ہے. جی جی تو کہہ دے میں رسولوں میں سے پہلا تو نہیں ہوں، اس میں شریعت کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کل کہہ یہ ہے دیجئے. مطلب کوئی مجھے نئی شریعت نہیں دی گئی، کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے پاس. بھائی جان شریعت کا تو اس میں لفظ ہی کوئی نہیں کوئی ہے. شریعت کا ذکر نہیں ہے. کہتے تو کہتے کہ میں رسولوں میں سے پہلا تو نہیں ہوں، یعنی پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. I'm یہ not اللہ تعالیٰ کی کوئی میں سنت ہے، کوئی نئی رسول چیز بھیجتا نہیں رہتا ہوں، ہے. میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں، میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا، اس کا یہ مطلب ہے. نہیں نہیں بھائی، مطلب آپ لے پتہ کے نہیں آنے کہاں کا اس میں قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے، نہ ایسی کوئی آیت ہے. یہ تو اپنی طرف سے آپ جو مرضی نکالتے پھریں، ان کا کیا میں کریں. آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی بتا دیتا ہوں. کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیں، ما کنتو کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہوں میں، بدعا کا مطلب ہوتا ہے نیا، من الرسل کا مطلب ہوتا ہے رسولوں میں سے. کہہ دیں کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ہاں یہ ہوگی بات کلیئر. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ. اچھا، وہ سیکنڈ پارٹ کو تو ابھی ہم نہیں چھیڑ رہے، ہم یہ پہلے کہ ان کا یہ کہنا کہ میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی میں نیا پیغام نہیں لے کے آیا، کوئی میں نئی شریعت نہیں لے کے آیا. یا آپ اپنے پاس سے یہ معنی اخذ کریں، یہ بات تو وہاں پر نہیں لکھی ہے میرے بھائی. اور پھر آپ کو وہی اس کی سپورٹ میں نے لکھا تھا 568 کہتی ہے یو ہیو نتھنگ ٹل یو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹورا اینڈ دی انجیل. وہ تو اہل کتاب کو کہا بھائی، اوپر سے مطلب کل یا اہل الکتاب چھوڑ کے تو آپ سیدھا نیچے چلے گئے. نہیں تو یہ کس کو ایڈریس کیا گیا یو ہیو نتھنگ؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں. کون سی آیت بتائیے؟ 5 کی 68. ہاں، کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. وہ تو اہل کتاب کو کہا گیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل پر پوری پابندی نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی. یعنی تم تو اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، جو تمہارے پاس کتابیں آئی تھیں تم تو اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. کم از کم اس کی تعلیم کو تو پکڑو. یہی قرآن نے کہا نا دوسری جگہ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے. یعنی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی توحید کا ذکر تھا، اور وہی توحید کی دعوت نبی علیہ السلام دے رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، تم اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو. یہ ہے بات یہاں پر. چلیں، تو آپ نے دیکھیے خود ہی کہہ دیا کہ وہ بھی توحید کی دعوت دے رہے تھے، یہ بھی توحید کی دعوت، تو فرق کیا ہوا؟ توحید کی دعوت تو سارے نبی دیتے تھے نا. ہاں، تو اس لیے میں کہتا ہوں جب کوئی کہتا ہے کہ کوئی نیا چیز لے کے آئے تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے نا کہ نئی کوئی چیز لے کے آئے. نہیں، اگر نئی چیز کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے، لیکن اس آیت میں جو 46 کی آپ کہہ رہے ہیں اس میں نئی چیز کا تو ذکر ہے. وہ تو رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں. جس طرح پہلے رسول ہوئے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ ایسے رسول ہیں جس طرح آپ سے پہلے کے رسول ہوئے. ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. عیسیٰ ابن مریم ایسے اللہ کے رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے کے رسول ہوئے. اچھا، نبی علیہ السلام جیسے. آپ جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو موسوی شریعت میں اور محمدی شریعت میں کیا فرق ہے؟ اب شریعت کی بات کر لیتے ہیں. یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہیں دونوں. ہاں، آپ کا جو آ گیا
जो आपकी साइड का जो है वो नहीं मुझे नहीं पता नहीं, चल अभी गया है। अभी अभी नहीं आया। आपने मेरा ख्याल है पहले भी इसके बारे में अपने पास से कुछ बातें इसमें डालने की कोशिश की है। ये जो आयत है ना, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसुल व मा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, इसका आपने ये मानी बयान करने की कोशिश की कि शायद नबी अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि उनका अंजाम क्या होगा, यानी आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा। हालांकि यहाँ पर आखिरत का जिक्र नहीं है, इसमें आखिरत का जिक्र नहीं है। आखिरत का तो दूसरी जगह सूरह फतह की 46, हाँ, सूरह फतह की दूसरी आयत है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़रा, यानी आपकी अगली पिछली सारी लग़ज़ें अल्लाह ताला माफ़ कर दी हैं। अल्लाह ताला ने ये फतह आपको खुली हुई अता कर दी है ताकि वो बख्श दे अगली पिछली सारी गलतियाँ। तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, आखिरत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम को तो पता था, बल्कि अपने सहाबा के बारे में पता था। इसी आयत में सूरह फतह में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अनज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मोमिनीन वल मोमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा, कि वो वही है अल्लाह ताला जिसने इन अहले ईमान के दिलों पर सकीनत उतारी है ताकि इनके ईमान में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। और आसमानों और ज़मीनों के तमाम लश्कर अल्लाह ही के लिए। अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। लियुदखिलल मोमिनीना, ताकि वो मोमिनों को दाखिल कर दे, वल मोमिनात, और मोमिनात को जन्नात, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा, इनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो बख्शिश का कुरान में मुतअद्दिद और मकामात में पेश कर सकता हूँ जिनमें ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनसे वादा कर दिया है कि हमने आपकी अगली पिछली तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया है, आप भी और आपके सहाबा भी। वो जन्नत में ऐसे ऊंचे ज़ीनों पर होंगे कि उनके नीचे बागात और नीचे नहरें बहती होंगी। हाँ, ये जो आयत 46 की 2 आप कह रहे हैं ना, इसमें जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि आप इनको कह दें कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ या तुम्हारे साथ क्या होने वाला, क्या होगा। यानी क्या पिछले नबियों की तरह कई अंबिया कत्ल भी हो गए? आपको पता है कि नहीं पता? आपके भी बाइबल में है कि नहीं लिखा हुआ? जी जी जी। कई अंबिया पहले शहीद हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्या तुम पर उन कौमों की तरह आसमान से पत्थरों की बारिश होने वाली है, या अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, या तुम ईमान ले आओ? मैं नहीं जानता। और मेरे साथ क्या होने वाला है ये भी नहीं मैं जानता, कि तुम मुझे पिछले नबियों की तरह मार दोगे, कत्ल कर दोगे, या मैं कामयाब हो जाऊंगा, वल्लाहु आलम। लेकिन मैं अल्लाह का पैगाम, मैं सिर्फ उस वही की इत्तबा करता, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। मैं तो सिर्फ इत्तबा करता हूँ उसकी जो मेरे पर नाजल की जाती है, और मैं सिर्फ डराने वाला हूँ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरत के बारे में नहीं कहा, ना ही अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप इनको आखिरत के बारे में कहते। आखिरत के बारे में तो पुख्ता वादे दीगर मकामात पर मैंने आपके सामने पेश कर दिए कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को और आपके सहाबा को जन्नत की बिशारतें दी हैं। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, कोई अपने पास से उसका कोई मानी खुद बयान करना चाहे और वो हुसैनी साहब को या मुझे आके कुरान सिखाना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम इस आयत को ऐसा ही समझते हैं जैसा मैंने बयान किया। ये क्लियर होगी बात। और अभी ये मुस्लिम साहब कह रहे थे कि यसू साहब जो थे वो नेक थे, लेकिन मरकस जो है वो कुछ और बयान कर रहा है। मरकस 10:17 ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖੋ ਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। अच्छा मुक्की नहीं अजे ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं नेक नहीं है। ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ। ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ।
ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ भी नहीं पता ਕੀ ਲਿਖਿਆ था। चौहान साहब, बात ये है कि आप जो है ना ऐसी बात करते हो कि जिससे साफ जाहिर होता है कि आप जो है ना वो जिसको कहते हैं ना प्रोजनी ऑफ इब्लीस, कुरान में लिखा हुआ है जिसके लिए, जी जी, ये जो इंजील है ये प्रोजनी ऑफ इब्लीस तो ने लिखी वो है। लगता है ये आप उसी को, आप लगता है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये चैप्टर जब 10 आप ये अगर है, प्रूव करने की कोशिश चैप्टर कर रहे 10 हो, आयत आप 17 ये में है। प्रूव करने की और कोशिश जब वो कर रहे हो बाहर कि निकल हजरत कर राह में ईसा जा ने रहा गुनाह था तो किए, एक शख्स दौड़ता तो क्या हुआ हुआ, उसका क्या उसके मतलब हुआ? पास आया जो शख्स ये प्रूव और करने की उसके कोशिश आगे करे घुटने कि टेक हजरत कर उससे ईसा ने पूछने गुनाह लगा, किया, तो ए फिर तो नेक आपने, उस्ताद फिर मैं आप क्या तो करूं इब्लीस तो की जिंदगी वो का वारिस हूँ। यीशु ने उससे कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। तो यीशु बेचारा तो अपने आप को नेक कह ही नहीं रहा, आप उसको जबरदस्ती कहते हैं वो जी बेचारा, नेक देखो है। वर्ड किसके लिए गल यूज चल कर रहे हैं, उनके रही लिए बेचारा। देखो सूरत यार आपके काफ की ज़हन 9 क्या है कि नंबर क्या आयत, ये, वो बात होने दें पहले। वो 9 नंबर तो क्लियर हो गई है, अब और कौन सी बात है कैसे मसीह क्लियर हो साहब? गई है वो तो ਤੇ अभी ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। मैं कुरान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बाइबल समझाने हाँ की वो कोशिश कुरान ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ये ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਗੱਲ मरकज ਕੀ। ने बात सही नहीं ਮੈਂ लिखी। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ। कोई नेक नहीं मगर यीशु अपने आप को नेक क्यों नहीं कह रहा? यार आप देखो, एक एक गल एक बड़ी- ही नेक था, ये बाकी सारे बात कहीं और बातें चले जाएगी, वो जो नज़ीर गल साहब बड़ी से बात सिंपल होती अच्छा, है। ये वाज़ेह है। बात कोई और चली मसीह जाए। मुस्लिम साहब आप बाइबल समझा यीशु सकते हैं, वाकई नेक था या नहीं आमिर ये नज़ीर हम बाद साहब में कुरान डिस्कस समझा करें। सकते हैं और तारिक चौहान साहब जो है वो मसीह मौत समझा सकते हैं। जिनका जो जो शोबा है वो उसी को इख्तियार करें, ये बात तो ये ज्यादा मैं इसीलिए उनसे समझना चाह रहा था ना कि यीशु कह रहा है मैं नेक नहीं हूँ, तो ये समझाएंगे क्योंकि ये इंजील को मानते हैं, ये खुदा का कलाम है। यार आपको पता है, यीशु नेक थे, यीशु मसीह नेक थे, ऐसा नहीं है कि वो नेक नहीं थे। ये मरकज झूठ बोल रहा है आपके ख्याल अल्लाह के में? सच्चे नबी थे, अल्लाह के सच्चे नबी थे। ये मरकज क्यों कह रहा है पाक कि यीशु नबी ने से उससे कहा तो मुझे नेक क्यों कहता है, कोई नेक नहीं मगर एक ही है खुदा। वो जाने और उनका मरकज जाने, मुझे तो हम उससे क्या मरकज की लेना देना? बात कर रहे हैं, आप मेरे तो कहीं और कुरान की बात ने कर रहे हैं। मेरे तो कुरान ने उनको कहा वजीहन फिद दुनिया वाला आखिरा। हाँ लेकिन मरकज ने कहा नेक ना कहो। मरकज जाने तो तुसी जाना, तुसी हाँ मरकज तो ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ यार ਵਜੀਹੁ ਦੁਨੀਆ बात फिल आखिरत ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ हुसैनी ਰਹੇ साहब, यार इनकी ज़रा अक्ल को खोलें, जी जी क्योंकि ये लिटरली मीनिंग्स लेते हैं। ये नहीं जानते कि हज़रत ईसा जो है ना, उनको अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी हुई थी कि लोगों का माइंड वो रीड कर लेते थे, ठीक है। यानी जब वो चाहते थे खुद को नेक कहते थे। एक मिनट सुनो सुनो, सुनने नहीं की ये भी कहानियां सलाहियत आप रखो, अपनी तरफ से सुना रहे हैं, या सुनने तो की भी सलाहियत आप रखो इंजील यार, की कोई प्लीज। आयत पेश करें हुसैनी साहब जो जरा इनको आपकी बोला बात के करें जरा सबूत दे। प्लीज। जी जी यार चौहान साहब अब करने दें उन्हें बात, यार आपने अपनी बातें तो की नहीं हैं तो कि आपने मैं कोई सबूत पेश, मैंने तो उनको आयत पढ़ के सुनाई, वो आपने सुनाई आपने भी आयत कोई पे। देखें, आपने अपनी भी तरफ कोई से सबूत- कहानियां सुनानी होती है। मैंने भी तो चुप करके सुना है ना। आपने हाँ, बोला कि तो मैं मैं भी कहता उनसे हूँ, यही पूछ रहा हूँ कि जो वो चीज पेश कर रहे हैं उसके हक में कोई आयत पेश करे। नहीं, जाती कोई आयत फलसफे नहीं। क्या अच्छा, फायदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उसको मौका बताने? मौका दे दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। जी जी बस जाती उनके जी। फलसफे सुनाए करें जी आप। करें बात, मसीह साहब आप करें बात जी। देखिए वो जो बंदा अप्रोच कर रहा है उनको, हज़रत जी। ईसा को, वो ये समझ रहा है कि मैं बहुत नेक हूँ। हम्म तो हज़रत ईसा उसके माइंड सेट को एड्रेस करते हैं, ठीक है, कि तू मुझे नेक कह रहा है, ठीक है, क्यों कि वो समझ रहा है कि मैं बड़ा नेक हूँ। तो उसके माइंड को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात की है, लेकिन समझ नहीं आती चौहान साहब नहीं, तो जैसे लोग। ये जो बात आपने बयान की यीशु ने ख्वाब में आपको आगे बताई है कि ये यहाँ भी ये मतलब था, क्योंकि आयत में तो वो नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, मरकुस यीशु की ने आयत मुझे ख्वाब में नहीं बताई, क्योंकि जैसे यीशु ने पौलुस को यीशु मिले थे, आपको भी मिले हुए हैं यीशु। नहीं एक मिनट है जो मसला हल हो जाता। आप उनको नेक मानते हैं ना? बिल्कुल 100%। ये तारिक साहब नहीं मानते ना। नहीं नहीं, नहीं मरकुस नहीं मान रहा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं, ਕਰਨ ਦਿਓ आप ਗੱਲ, मानते हो कि अनामत नहीं? ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। जी जी मैं क्या, अगर आप उनको नेक मानते हैं तो कोई आप पर जबरदस्ती कोई ठोस सकता है या कि भाई इसका ये मतलब है कि वो माज़अल्लाह नेक नहीं थे, वो नेक थे, मुत्तकी थे। मरकज भी नहीं ठोस सकता इनके ऊपर। मरकज है क्या? मरकज क्या है? मरकज ये इनको इनसे पूछे ना, क्या ये है इंजील है, मरकज की इंजील है, इनसे पूछें उसको क्या मानते हैं ये। यार क्या है इस- मरकज? ये बंदा हम जो बताएं है ना, मरकज ये कौन है? चौहान साहब जो है ना, बिल्कुल
बात करते हैं ना सिनारियो समझते हैं कि चीज बात किस और भाई सिनारियो में होनी सिनारियो हो। जो नहीं लिखा हुआ वो आपने बताना है, इसका तो यार सिनारियो ये है। यही आपको यही तो अक्ल होती है, इसको तो कहते हैं ये आप अक्ल के बताएं पूरे कि यीशु सिनारियो को मसीह समझना। आपने बता के गए बगैर हैं, सिनारियो के समझना इसका बात सिनारियो करना ये ना है। अक्ल ही नहीं है। देखिए सिनारियो जो लिखा हुआ है वही मैं हम इनको देखना है। समझाता हूँ। मैं देखें तारिक सुन साहब, ये गलत आयत में बात कुछ है। और लिखा हुआ है, हम कहे आयत सिनारियो में ये है। कुछ और लिखा है। देखें, अगर आपके सामने भी वो आयत पेश करें सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 कि उसमें नबी इस्लाम जो हैं वो हराम कर रहे हैं उस चीज़ को जो अल्लाह ने हलाल किया है, तो आप उससे मुराद क्या लेंगे? आपके पास भी एक तावील है ना। आप बोलेंगे नहीं, वो एक मौके की मुनासबत से बात थी समझाने के लिए। इसी तरह वो भी एक तावील पेश कर रहे हैं। यार, आप उनकी तावील को क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं या नहीं, तो जो वो भी इन द एंड अगर रिजल्ट यही है कि वो उनको नेक मानते हैं, नेक मानते हैं आमिर बस भाई। ठीक है। तो बस तो सो हमने कोई देखें, जबरदस्ती जिनकी किताब में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है, कलाम मुजस्सम हुआ, वो कैसे कह सकते हैं कि वो जो कलाम है वो ऐसा हो सकता है? बस ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती किसी को मनवा। हालांकि इवन के बाइबल में यस्सु ने इकरार किया है कि वो उसने जो है वो लोगों के लिए जो है वो लानती मौत को एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब आप उन पर तोहमत लगाना शुरू कर दें कि वो लानती थे। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि वो मौके वो तो सही है जो कुछ वहाँ लिखा है, लेकिन कुरान करीम में जो लिखा है, जो आप हमें समझाना चाहते हैं, वो बात करें जरा। हाँ, वो हमें समझाएं। देखिए बात ये है कि मैं तो उनकी ऑनेस्टी को चूमता हूँ यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इधर भी उन्होंने कहा आई डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मी और टू यू, ठीक है। फिर सूरह यूनस की 1094 में भी ये कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। 10 एक मिनट, सूरह यूनुस की कौन सी आयत है? 94, और उसमें ये नहीं लिखा, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखा, उसमें और मजमून है। इसमें कुछ और है। अच्छा। उसमें ये है कि इन कुंतो फी शक्किम मिम्मा, इन कुंत फी शक्किन और उसके मिम्मा उस अंज़लना इलैका फस्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक, हाँ, कि ए पैगंबर, अगर बिलफर्ज मुहाल तुम्हें इस कलाम में ज़रा भी शक हो तो जो हमने तुम पर नाजिल किया है तो इन लोगों से पूछो जो तुमसे पहले से आसमानी किताब पढ़ते हैं। लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो तुम शक करने वालों में कभी भी शामिल ना होना। तो इसमें क्या है? ये कहता हूँ कि उनकी ऑनेस्टी देखें कि वो क्या है, उनका सारा जो फोकस था ना वो ये था कि हज़रत ईसा को आगे प्रमोट करें कि वो, और लिखा हुआ है कि भी जो भी हज़रत ईसा, किनको ये वही किस पे उतरी है? ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है। जो भी हज़रत ईसा को फॉलो करेगा वो अल्लाह की नज़र में ता क़यामत तक अफजल ठहरेगा। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? ये सूरह अल इमरान में 55। या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का इलैया व जाइलुल लज़ीना तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। उसमें ये कहाँ है? उसमें ये बात कहाँ है? वाइस इसका अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का इलैया, इसमें तो ये बात नहीं है भाईजान। क्या लिखा फिर उसमें? जी सर, वहाँ तो ईसा ने, काफिरों की बात हो रही है जब ना। अल्लाह ने कहा है ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुम्हारी तवफ़ी करूंगा, व राफ़िउ का इलैया, और तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा, और व मुतहिरू का मिनल लज़ीना कफ़रू, और तुम्हें काफिरों से पाक कर दूंगा, व जाइलुल लज़ीना तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, जिन्होंने कुफर किया है उन्हें तुम्हें उन पर, नहीं, जो जिन्होंने तेरी तुम्हारी इत्तबा तबाह करने की, वाले हैं, हाँ, उनको उन पर उनको तेरा इनकार करने वालों पर फौकियत दूंगा, यानी उनको तो क़यामत तक, ठीक है ना। हाँ, फिर इसकी अगली सूरह भी पढ़ लें, आया पढ़ लें। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फअहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, फिर सब तुम मेरे पास ही लौट कर आना है, तुम्हें इस वक्त तुम्हारे दरमियान इन बातों का फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो। अगली आयत है फअम्मल लज़ीना कफ़रू। नहीं मसीह साहब, मैं समझ रहा हूँ कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये जो पेश कर रहे हैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, वो हज़रत ईसा का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उसमें आप पूरी उम्मत को नहीं शामिल कर सकते।
عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یار یہ سیدھا سیدھا لکھا ہے, یہ سورہ 355 میں سیدھا لکھا ہے, اور 356 کہتی ہے کس لفظ کا معنی ہے فالو کرنا؟ پیروی کرنا, اتباع کرنا. دو گروہوں کے درمیان موازنہ ہے, ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. جو حضرت عیسیٰ کو انکار کرتے ہیں ان کو کہا کیا؟ کافرو, کافر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, جو کافر کون ہے؟ جنہوں نے انکار کیا, جو حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلنے کا انکار کریں گے. جی جی, پیچھے چل پیچھے تو آپ اپنی طرف سے آج بھی مطلب اس اگر کا کوئی پیچھے کا مسلمان، مطلب ہے ان کی دیکھیں ٹیچنگ پہ. یار بات بڑی سمپل سی ہے مسیح صاحب، آج بھی اگر کوئی مسلمان اس بات کا انکار کرتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. نہیں, ماننے کی بات نہیں ہے, مانتے تو شیطان کو بھی ہیں ہم. ٹھیک ہے, ماننے کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی, پیچھے چلنے کی بات ہے جو ان کے. ٹھیک ہے, شیطان کو تو ہم جہنم کا ایندھن مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ مانتے تو ہے نا, جس صورت میں بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ماننے کی بات نہیں ہے یہاں پہ, ہے ایک کہ کو جو گمراہ ان کے مانتے ہیں, ایک کو ہدایت یافتہ اللہ کا ٹھیک ہے, راستہ. ان کی ہدایت کو آپ مانتے نہیں ہو. اگر ان کی ہدایت کو نہیں مانو گے تو کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی تڑپو گے, اگلی دنیا میں بھی, اور اس کا اینڈ پتہ کیسے ہو رہا ہے, اور یو ول ہیو نو ادر ہیلپر, تمہارا کوئی اور مددگار نہیں ہوگا. مسلم صاحب پہلے یہ بتائیں نا, قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں؟ یہ جو آپ نے آیت دی اس میں تو یہ بات نہیں لکھی. مطلب یار اگر اس میں نہیں لکھی تو پھر کہاں لکھی ہے؟ اس سورہ میں 3:55 دو گروہوں کا موازنہ ہے. ایک وہ ہیں یہودی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت بھی انکار کیا تھا اور آج بھی انکار کر رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اس وقت بھی اور آج بھی ان کے ماننے والے ہیں. ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ غالب ہوں گے اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ مغلوب ہوں گے, ان کو ان کے اوپر ایک زیادہ فضیلت حاصل رہے گی. اس کو اگر ہم جمع تفریق کر کے دیکھیں تو ان کے نہ ماننے والے جنہوں نے انکار کیا تھا وہ کون ہیں؟ یہود. یہود کی تعداد کیا ہے, یہود کے پاس اثاثے کیا ہیں, ان کے زندگی میں کنٹرول کیا ہے, زمانے میں ان کی کیا حالت ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کیا حالت ہے. دونوں کا موازنہ کریں تو یہ پیشگوئی جو قرآن کریم نے کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. اچھا حسینی صاحب, اگر یہ بیس بنا رہے ہیں قرآن کو ہی تو جی مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ تھے تو قیامت والے دن سوال بھی ہو رہا ہے, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, جا کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ پکڑو. جا تو اس بارے میں بالکل صحیح سوال ہو رہا ہے, بالکل صحیح, کیونکہ کرسچنز کی سب سے بڑا بلنڈر جو کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان نہیں لیا. کرسچنس کی بات نہیں ہو رہی, ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. یہ قرآن میں یہ کیوں صرف حضرت عیسیٰ سے ہی وہ مان رہے ہیں نا وقاص میں, وہ مان رہے ہیں کہ کرسچنس نے یہ کیا تو عیسیٰ علیہ اچھا السلام نہیں سے سوال کیا. ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ مجھے الہ بنا لو. اچھا, یہ جو انہوں نے ابھی کوٹ کیا, یہ ایکچولی اس پہ غور کرنے کی چیز ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ ہی ہیں جن سے سوال ہو رہا ہے اور کسی سے سوال نہیں ہو رہا, اور یہ کیا ہے, اور قرآن یہ بھی کہتا الہ ہے انہی کو بنایا نا پچھلے اور نبیوں میں, قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت کی نشانی کون ہے؟ ہاں ہاں علم الساع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ادھر کس کا مطلب, وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پھر دوبارہ آئیں گے, تو اس میں تو جان ہے نا, پھر قرآن اس کو سپورٹ کر رہا ہے نا ان کے دوبارہ آنے کو, جب کو ان سے نہیں, دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کو قیامت کی نشانی بیان کی ہے, یہ ٹھیک ہے بات. قیامت کی نشانی, پھر ان سے ہی سوال ہو رہا ہے, کسی اور سے سوال کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب کیا وہ آیا, سوال ہو رہا ہے ان سے؟ کیا تو نے ان سے سوال کہا تھا؟ ہونے کی وجہ وہی ہے, سوال ہونے کی وجہ وہی ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو معبود نہیں نہ بنا کے پوجا گیا, اس لیے ان کو قیامت کے دن سوال. حالانکہ عامر بھائی دیکھیں تو یہودی بھی کہتے تھے, جو قرآن میں لکھا ہے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا ہے, اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن معبود اگر آپ دیکھیں گے, آپ گراؤنڈ سٹیٹ پہ یا گراؤنڈ ریئلٹی پہ اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو عیسائی ہی نظر آئیں گے, آپ کو کبھی یہودی نہیں نظر آئیں گے. ہاں جی, نہیں, ہم وہ جو بات تلاش کر رہے تھے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا رسول اللہ کو حکم ہے کہ رسول اللہ ان کی نہیں, ایسا کوئی حکم نہیں ہے, نہیں ہے ایسا کوئی حکم نہیں. رسول یہ اللہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیا قرآن کی آیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لکھا تھا, یہ ان کے لیے نہیں ہے, یا جب ان پہ ریویل ہو رہی ہے تو اس کے لیے پہلا آپ کو فرض کس دو کا ورڈ ہے؟ ہیں, جس پہ ریویل ہو رہی ہے اس پہ پڑتا ہے نا فرض, کہ وہ پہلے اس کو فالو کریں.
دیکھیں اس کے لیے دو ورڈ ہے نا، ایک اتبیو ہے اور ایک اتیو ہے، ہول کے لیے، سب کے قرآن لیے۔ تو سارا بھرا ہوا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول سے بھرا پڑا ہے۔ ویسے تو ہر قوم کے جو انبیاء ہیں انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا ہے کہ آپ نے ہماری اطاعت کرنی ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے نازل کیا ہے اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ لیکن ایز اے ہول جیسے آیا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس طرح کی جو جامع کلمات ہیں وہ آپ نے دکھانے کے آئے ہیں کیا؟ دیکھیے میں نے آپ سے ابھی یہ ایک شعر کی سورہ عمران کی 55 جہاں پہ سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ ان کو فالو کرے، جو فالو کرے گا وہ اللہ کی نظر میں، وہ کہتے ہیں نہیں اس لفظ کا معنی ہے بھائی اتباع کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں پر، مسیح صاحب وہاں پر اتباع کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ اپنے پاس ہی ڈال رہے ہیں کہ فالو کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ شاید قرآن میں متعدد جگہ پر جس طرح کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جگہ جگہ لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اطاعت کا یا اتباع کا کوئی لفظ آیا ہے تو آپ بتائیں؟ اس آیت میں تو نہیں ہے، اس میں تو ان کا وہ درجے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے فالوورز کے درجے بیان کیے گئے، وہ ان کے انکار کرنے والوں پر فوق رہیں گے، غالب رہیں گے، یہ ٹھیک ہے، آپ کی تعداد آپ کا غلبہ ان کے اوپر ہے۔ نہیں، اس میں اتباع کا لفظ ہے وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اس میں دو گروہوں کا موازنہ ہے۔ ہاں ان ایک کی ایک وہ لوگ ہیں، یہ ورڈ ہی نہیں ہے، ہیں یہ تو کہہ رہے تھے یہ ورڈ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، میں بتا رہا ہوں ہے، لیکن یہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ دو گروہوں کا موازنہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو نہیں مانتے ہیں، یہ فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ نہیں جو صحیح، ماننے یہ والے دنیا ہیں، کے جو اتباع کرنے والے ہیں، جو ماننے نہیں والے ہیں مسیح وہ صاحب کون ہیں؟ دیکھیں بڑی واضح سی بات انہوں نے کی ہے ہاں کہ جی، وہاں پر بات ہو رہی ہے وجاہل الذین اتبعوا کا، اور وہ بنا دے گا جو اتباع کرتے ہیں ان کو، وہ فوقیت دے گا ان کے اوپر۔ ہاں یہ تو جملہ خبریہ ہے نا۔ جو دوسری ہم بات کر رہے اتباع ہیں کہ کرتے جیسے ہیں، آتا کس ہے، کی اتباع؟ نہیں پہلے اتباع نہیں، پہلے وہ کہہ رہا ہے وہ بنا دے گا جو آلریڈی اتباع کر رہے ہیں۔ یس ٹھیک ہے، پہلے نہیں بات آ رہی ہے نہیں، یہ نہیں ہے مطلب۔ وجائل اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وجائل اللہ دینا، اللہ تعالیٰ بنائے گا ان لوگوں کو اتبعوا کا جو تیری پیروی کرتے ہیں، فوق اللہ دینا کفروا، ان لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں۔ جو تیرا جنہوں نے تیرا انکار انکار، کرتے ہیں۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کون ہیں، اور جو اقرار کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ان دونوں کا موازنہ ہے۔ ہاں تو اس میں اگر آپ کہیں مسلمان ہیں، مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے شامل نہیں ہیں کہ انکار کرنے والوں کے مقابلے میں اقرار کرنے والے مسیحی ہیں۔ مسلمانوں کا ماننا اور طرح کی بات ہے، اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنا چاہتے تھے، قتل جو کہتے تھے انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، ان کے لیے یہ وعید کی بات ہے، ایک خبر ہے۔ ہاں خبر ہے ان کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نیچا کر دے گا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کو اوپر کر دے گا۔ تو یہ ہو گیا، یہ بات دنیا میں واقع ہو گئی۔ نہیں تو دیکھیے میری نظر میں تو جو بھی اس چیز کا ذرا ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ سیدھا سیدھا تا قیامت تک لکھا ہے، نمبر 1۔ اور سورہ 356 جو ہے وہ کہتی ہے they will have no other helper، کوئی اور مددگار نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا مطلب یہ ہے، مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ کوئی اور ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے درمیان میں؟ کوئی نہیں۔
اور دوسری جو حسینی بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا ہے، کہاں سے فالو کرنا ہے؟ میں آپ وہی لوگ عرض کہنا کر رہا چاہ ہوں نا، مسلمان اب کیا کریں؟ مطلب رسول اللہ کو چھوڑ کے جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت یہ ممکن ہے؟ نہیں، لیکن نعوذ حضرت باللہ نعوذ باللہ، یہ ہرگز نہیں کہہ رہے، اس لیے تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ if in doubt refer to the people of the book، اور یہاں بھی کہا تو وہ تو ڈاؤٹ ہوگا تو جائیں گے نا، اگر ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو کیوں جائیں گے؟ کیا سورہ 57:27 میں لکھا ہوا ہے، ہاں اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کبھی میں ذہن میں نہیں آ رہا، کون سا؟ جو بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلے گا، چلتا تھا، وہ پاسٹ میں لکھا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ بولیں نمبر بولیں۔ نمبر بولے تک اللہ تعالیٰ نے کس سے بھر دیا؟ اپنی رحمت سے بھر دیا، ٹھیک ہے؟ اور کن کو ان کو یار کیا پہلے وہ آیت تو بتاؤ نا بھائی، آیت کا کیا بتائیں کون سی؟ سورہ 57:27 سے 57 کی 27، ایک منٹ، 57 کی 57 کی 27۔ 57 کی 27 ہے، ثم کفینا علی آثارہم برسلنا وکفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، یہ خبر دی جا رہی ہے، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، یہ بھی خبر ہے، ورہبانیت ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم، انہوں نے رہبانیت اختیار کی، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے، فما رعوہا کا رعایت ہی، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، یہ ساری خبریں ہیں اس پرانے زمانے کی۔ تو اصل میں نا یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِیمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان دونوں کی اولاد میں نبوت کا اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا، پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آگے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق رہے، نافرمان رہے۔ اس کا تسلسل ہے کہ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے، اپنے اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، یہ ہے بات۔ ثم کفینا علی آثارہم برسلنا وکفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، تو ان کے پیچھے ہم نے پے در پے اور کئی رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان پر انجیل نازل کی۔ مسیح صاحب آپ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی ہے؟ بالکل بالکل دی گئی ہے، دیکھیے مطلب وہ خود ہی انجیل تھے، ان کا ہر ورڈ جو تھا منہ سے نکلتا تھا وہ انجیل ہی تھا۔ آپ کی اپنی دیکھیں، آپ کی اپنی زبانی، آپ کی جو بھی رائے ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، یہ آپ نے بات کہاں سے لی ہے حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی؟ دیکھیں یہ قرآن میں نہیں آ رہی، قرآن سے اس کا مطلب کیا؟ نہیں، قرآن کا تو ہم مانتے ہیں، دیکھیں آپ جو مسیحی طور پہ اس کو کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن میں تو نو ڈاؤٹ 100% لکھا ہوا ہے۔ تو ریٹن فارم میں تو نہیں آئی تھی، ان پہ جو ان کا جو ورڈ، ان کا جو کہنا ہے نا، وہ ان کا گاسپل، اس لیے کہتے ہیں گاسپلز جو ہے نا وہ اچھا، لکھے، یہ کہاں لکھا ہے ان کا کہنا جو ہے وہ گاسپل ہے؟ ان کے ورڈ ہی کو تو کوئی انجیل کہتے ہیں، اور کیا بھائی آپ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے دینا، ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ نے جو حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، اس کی کیا آپ لوگ دلیل جو ہے؟ کہتے ہیں قرآن دے رہے ہیں نا آپ، ہاں ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی ریٹن فارم میں دلیل اس کی موجود ہے؟ کیا انجیل کا یہی ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، جب کہا نا کہ انجیل دی گئی، ان کے کیا ہے، ان کے جو ایک جس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے، بھائی آپ اپنی دیکھیں، آپ کی میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی رائے ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے رکھیں، میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں نے کہا یہ بات لی کہاں سے آپ نے؟ دیکھیں میں تو آپ کے اس پہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر انجیل دی گئی، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے نا اس میں، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، 100% لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ انجیل مجھے دکھائیں تو آپ کیا دکھائیں گے؟ میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں، لیکن اگر میں کہوں مجھے اچھا ان کو دی گئی تو مجھے بتائیے کہ انجیل کدھر ہے؟ ہاں وہ اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہیں ہے نا، تو اس لیے نہیں ہے اس کا۔ صرف چلیں کہنا، یہ تو ہماری بات ہو گئی نا، جی آپ کے یہ پاس اب کیا ہے اس کو، کیونکہ
ان کو کوئی مسئلہ ایسی نہیں ہے یار، ان ہمارے کو پاس کوئی ایسی ایٹ لیسٹ کتاب نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ہے بھی نہیں مسئلہ ایسی کوئی نہیں ہے، کتاب. آپ اس کو ان کا کتاب جو بھی نہ ہر لیں، ورڈ، کچھ بھی نہ لیں، میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ریٹن فارم میں ایک دلیل موجود ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے. جی آپ جی کے پاس ایسی کوئی دلیل موجود ہے ریٹن فارم میں جہاں پر انہوں نے اپنے الفاظ کو گوسپل کہا ہو، یا انہوں نے کہا ہو کہ یہ جو لوگ لوک ہیں، یوحنا ہے، مارک ہے، یہ سارے جو لکھ رہے ہیں یہ ساری انجیل ہے؟ صحیح، یہی تو بات سمجھنے کی ہے. جب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا منہ سے جو ہر بات نکلی ہے وہ کس کا کلام ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. اور ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں انجیل، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی یعنی اس کا بھی مطلب ہے، دیکھیں ہم ایک ٹرم ہے جو ہمارے پاس تھرو گاڈ آئی ہے، آپ کے پاس تھرو مین آئی ہے، یہ فرق ہے. اچھا یہ بتائیے انجیل ہے کیا چیز؟ ہمارے پاس تو جو لکھا ہوا ہے وہ ہم میں نے تو آپ کو اقرار کر لیا اس بات کا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہم کس کو کہیں کہ یہ انجیل ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دی گئی ہے، اس کیا کی ہمارے پاس نہیں، کیا دلیل دیا موجود گیا؟ کوئی کتاب دی گئی؟ کیا دیا گیا؟ ہے. جو بھی دیا گیا انہیں، اس کی ہمارے پاس نہ ڈیٹیل ہے اور نہ اس کی ہمارے پاس دلیل ہے. نہیں تو ہم یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ ایک وہی جس کو کہہ لیں آپ، وہی اس کو چلیں کہہ لیں، جو وہی ان پہ اترتی تھی اور جب وہ منہ سے بولتے تھے تو وہ ہے انجیل، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کس پہ، دیکھیں پھر آپ اس کو لفظ انجیل کہہ رہے ہیں، وہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس کو کہ وہ انجیل ہے؟ ہاؤ؟ ابھی یار آپ قرآن لے لیں، قرآن جو ہے وہ کن پہ اترا؟ وہ تو لکھا ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. کس فارم میں اترا؟ وہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ جملہ واحد کی صورت میں نہیں اترا. ہاں، تو لکھا گیا نا، ہاں تو بالکل، وہی ہوا نا. وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا انا علینا جمعہ و قرآن فاتبعوا قرآن ثم انا علینا بیانہ. اچھا یار میں عربی ذرا اتنے نہیں جانتا، بلکہ بہت ہی نہیں جانتا. بات یہ ہے کہ صورت کیا وہی ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے نا. میں آپ کہہ رہا مانتے ہوں ہیں اس چیز کو؟ 100% دیکھیں جو وہی ہوئی ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہوئی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر جو چیز اتاری جا رہی ہے وہ قرآن ہے، وہ فرقان ہے، وہ وحی ہے، وہ نازل ہے. تو ہمیں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے. آپ کے پاس جو انجیل اتری ہے یا جو لوگوں نے لکھی ہے، وہ کہاں جیزس نے کہا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ انجیل ہے؟ یہ آپ کو مجھے انجیل سے آپ کو مجھے لکھ کے جانے پڑیں گے ریفرنس، کیونکہ ان کی منہ کی لکھا ہے ہی از دا ورڈ آف گاڈ، ٹھیک ہے، ورڈ خدا آف کا گاڈ کلام کی ہے. بات ہی اچھا نہیں یہ ہو مجھے رہی. بتائیے وہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ نہیں وہ ایک جو ہے وہ خدا کے نیچرل سلسلہ تو نہیں تھا. خدا کے کلام اور روح سے پیدا ہوئے تھے نا، کہ نہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں، سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے فارسلنا الیہا روحنا، پس بھیجا ہم نے طرف ان کے اپنی روح کو، فتمثل لہا بشرا سویا، پس اس نے مثل اختیار کر لی ایک بشر کی. تو آگے اس نے کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ میں ہوں تیرا رب کی طرف سے بھیجا ہوا تاکہ میں تجھے دوں پاکیزہ اولاد. بس اتنا ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے. تو کس کے اللہ تعالیٰ کے کلام اور روح سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان اللہ کے نے منہ اپنے رسول کو بھیجا، جو روح تھی اس نے بشر کی شکل اختیار کی، اس نے جا یہ خبر ہے، ہاں وہ زیادہ کچھ نہیں. امر ربی بھی ہے. صحیح بات ہے. جو کچھ پیدا کرتا ہے وہ تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے. نہیں، ہم صرف ایک بات کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو چیز موجود ہے اس کی ہمارے پاس دلیل ہے. ہاں جی. لیکن آپ کے پاس جو ٹرم انجیل ہے، اس انجیل کا جو آپ کی جو گوسپل ہے اس کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا آپ نے ایک نام خود سے دیا ہوا ہے، اختراع کیا ہوا ہے. یہ فرق ہے بہت بڑا، اگر آپ اس بات کو سمجھیں. نہیں، فرق کیا ہے کہ آپ لے رہے ہیں کہ انجیل ایک کتابی شکل میں آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں دوسرا فرق آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے تھرو گاڈ ڈائریکٹلی جو ہے تھرو اے میسنجر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے. آپ کے پاس تیسرا بندہ جو ہے، ایک عام بندہ تیسرا، ایک عام آپ کہہ تیسرا رہے ہیں کہ بائبل میں بتاؤ کہ ان کے منہ سے کیسے باتیں نکلی یا بائبل دیکھیں، بائبل بیسیکلی جو ہے وہ تھرو اے تھرڈ پرسن ہے، جو کہ ایک عام انسان، یا اس کو صحابی کہہ لیں یا اس کو آپ ایک کمپینین کہہ لیں،
اس کمپینین کی منہ کی نکلی ہوئی یا آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ویریفائی نہیں ہے تھرو اے میسنجر. ہمارے پاس جتنی بھی باتیں ہیں وہ ویریفائڈ ہیں. سوری، اگر آپ تھرڈ ہاں، تھرڈ پرسن سے مراد کے جو پرسن کی لوک بات ہے، کر رہے ہیں مارک تو ہے، میتھیو ہے، جان ہے، یہ سارے تھرڈ پرسن ہی ہے نا. مطلب یہ قرآن بھی تھرڈ پرسن میں آ جائے گا نا. اللہ سے فرشتے کے نہیں، پاس، ہمارے فرشتے کے بعد کس کے پاس؟ پروفٹ محمد کے پاس. تھرڈ پرسن میں کہہ رہا ہوں انسان کی بات کر رہے ہیں ہم اس ٹائم. ملائکہ کی بات نہیں کر رہے، اینجلس کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اینجلس نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں دیکھ سکتا ہوں. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کی ایگزسٹنس فزیکلی جو ہے وہ آبزرو کی گئی ہو. مارک فزیکلی ایک انسان تھا، عام انسان، جس نے یہ سارے معاملات دیکھے ہیں اور اس نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیے ہے. عام انسان ہے، اس کی باتیں اوتھینٹک ہوگی، یا ایک بندہ جس کا ڈائریکٹ خدا سے تعلق ہے اس کی باتیں اوتھینٹک ہوں گی؟ ہاں، تو ان کی باتیں کس نے بیان کی ہیں؟ ان کے شاگردوں نے تو بیان کی ہیں. میں تو کہہ رہا آپ کو ہوں اس اس میں پہ جو سلسلہ قرآن بھی جو آپ کے پاس آیا ہے وہ کیسے آیا ہے؟ کس نے لکھا ہے یہ قرآن؟ ابھی کی تھرڈ بات پرسن نہیں نے میں لکھا کر ہے کہ فرسٹ پرسن نے لکھا ہے؟ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا مسیح صاحب، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب مارک نے یہ ساری چیزوں کو آبزرو کیا تو مارک کیا بن گیا؟ گاڈ فرسٹ، یسوع مسیح سیکنڈ، مارک تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن جو ہے وہ خدا اور اس کے بندے کی باتوں کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے. گیپ بھی ہوگا نا، اسی وقت تو نہیں لکھ رہے تھے. ہاں، گیپ بھی ہے، مطلب یہ چاروں یہ باتیں ہیں نا، نبی مارک ہے، کریم صلی اللہ جان ہے، علیہ وسلم لوک پر ہے، جب وحی میتھیو آتی ہے، تھی وہ اسی وقت آپ لکھوا لیتے تھے. لکھوا دیتے تھے. اور اسی میں وقت مطلب اتنا بڑا آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں کہ وہ ایک تھرڈ پرسن ہے اور وہ ڈائریکٹ ہے. ایک ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے جس کو نوٹ ڈاؤن کروا رہے ہیں، اور ایک جو تھرڈ پرسن خود دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد لمبے عرصے کے بعد وہ اپنی یادداشتوں کے ساتھ. اور مزے کی بات ہے کہیں پہ یسوع مسیح نے نہیں کہا بائبل میں کہ آپ میری یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لکھو اور امت تک پہنچا دو. یہ کہیں پہ بائبل درج نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے جو آبزرو کیا ہے، وہ چاہے مارک بائی لوک ہے، مارک بائی میتھیو ہے، مارک بائی جان ہے، تو یہ سب انہوں نے جو دیکھا ہے وہ انہوں نے لکھ کے جو ہے وہ آگے پیش کر دیا اور اس کو ایک نام دے دیا بائبل کا. بائبل کہہ دیا گوسپل کا. اور جو پرانا ہے جو آپ نے بولا کہ کیا جو رائٹنگ کا، کیا یہ لکھنے کی جو انسٹرکشنز ہیں یہ اللہ تعالی، میں نے تو آپ کے سامنے دلیل پیش کی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ نے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں جمع کرواؤں گا اس کو. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو بیسیکلی صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تورا بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور ذمہ داری وہ صرف قرآن کے لے رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، لیکن اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے الکتاب کو لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، جیسے کہ مارک بائی لوک ہے، مارک بائی میتھیو ہے، مارک بائی جان ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں. اور یہ قرآن کا کہیں پہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور نہ آپ اس بات کو پروو بھی نہیں کر سکتے. یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ انسان کی لکھی ہوئی ہیں کہ خدا کی طرف سے ہیں؟ یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ اٹ سیلف وہ ورڈ بیان کرے گا. نہیں، اٹ سیلف نہیں کرے گا، آپ کی عقل آپ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، آپ پورے قرآن میں سے کوئی ایک چیپٹر کھول کے آپ پڑھ کے سنا دیں، میں بائبل میں سے ایک چیپٹر کھول کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، دونوں میں سے پتہ چل جائے گا کون سی عام انسان کی لکھی ہوئی باتیں اور کون سی نہیں ہیں. جی وہ جو میں تو آپ سے وہی شیئر کر رہا ہوں. اب اللہ کی ڈکری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ کا جو فرمان ہے، فرمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے، جو بھی اس کو ڈینائی کرے گا اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ عمران میں 21 میں، وی اپوائنٹ ہم، کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کے لیے، ایز اے سائن فار مین کائنڈ، ناٹ ایز اے سائن فار جسٹ بنی اسرائیل، but as a sign for mankind and a mercy from us. It is a matter decreed. یہ میں
یہ فرمان جاری ہو چکا ہے، اس فرمان کو کوئی چینج کرنے کی کوشش کرے گا اس کو تو میں کیا کہوں گا، میں تو اس کو کہوں گا ابلیس کی اولاد۔ نہیں صحیح ہے، درست بات ہے، اس میں ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ آیت للناس ہے، بائبل سے بالکل۔ پڑھ کے سنا رہے ہیں یا قرآن شریف سے؟ نہیں وہ انگلش آپ پڑھتے ہیں نا تو شانی صاحب کو لگتا ہے شاید بائبل پڑھ رہے ہیں۔ نہیں بالکل لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت للناس بنایا ہے، تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ تو لیکن یہ کسی انسان کی آبزرویشن تو نہیں ہے نا، یا اس کا دعویٰ تو نہیں ہے۔ اب جیسے آپ پرانا عہد نامہ کھولتے ہیں تو پرانے عہد نامہ کی پہلی جو ورس ہے، خدا کی جو روح ہے وہ پانی پہ جنبش کر رہی تھی، مینس کے ڈانس۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ وہ جس نے پرانا عہد نامہ لکھا ہے اس نے یہ کیسے آبزرو کیا؟ یہ کس نے اس کو بتائی یہ بات؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو اس کا خدا سے ڈائریکٹ لنک ہو، خدا نے اسے بتایا ہو کہ میری جو روح ہے وہ پانیوں پہ جو ہے وہ جنبش کرتی ہے، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہو از سیکنڈ پرسن، یہ بات جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ نے کیا ہے کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو ہے نا انڈوکٹرنیشن سے فری ہونا چاہیے، یہ سمجھ کے نہیں کہ مجھے صرف قرآن کو ہی صحیح پروف کرنا ہے یا مجھے صرف بائبل کو پروف کرنا ہے۔ آپ نے دونوں کو پڑھ کے دیکھنا کہ یار کیا سینس بنتی ہے ان دونوں کی، ٹھیک ہے؟ آپ کو اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے روح کی بات کی نا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے قرآن میں جو بائبل میں لکھا ہے۔ اگر بائبل کو دیکھو تو جینیسس میں اللہ تعالیٰ جو سٹارٹ پروسیس ہے انسان کو بنانے کا، جب اس کی سوچ آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کہ انسان کو بنایا جائے، اس سے پہلے کہ بنایا جائے وہ کیا ہے ادھر لکھا ہے خدا کی روح پانی پہ جنبش کر رہی تھی۔ اب اس ورس کے بعد کیا ہے کہ کریشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اور چھٹے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے، اور پھر ساتویں دن وہ لکھا ہے وہ ریسٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ خود وہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے، وہ فزیکلی ٹائرڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک جو جسم ہے، ایک ڈفرنس ہے نا مسیح مسلم صاحب۔ آپ اکارڈنگ ٹو بائبل جتنے بھی روئے عرض پہ انسان ہیں وہ سب خدا کی روح ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں وہ فرق روح ہے، وہ انسان کا جو جینے کی جو سکت ہے نا جس روح کی، وہ ایک فرق چیز ہے۔ جو اللہ کی روح ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے روح، وہ فرق چیز ہے، اس کو آپ مکس نہیں کر سکتے دونوں کو، کیونکہ جب انسان کو بنایا گیا تھا ایک بالکل پرفیکٹ ایڈم بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے جو خدا کے بیٹے تھے اتنے اپنی روح کے لیے، جو شروع میں خدا کے سارے فادر کے بیٹے تھے۔ انسان کو بنانے کا جو پروسیس بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو میں وہی تو پروسیس تو اس میں نہیں بتایا کہ کیا لکھا ہے انسان کو بنانے کے مطلب کیا؟ وہ ایسے نہیں ہے حسینی صاحب جیسے قرآن میں بیان کیا ہے کہ پہلے نطفہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر آگے جو ہے وہ تو ہماری انسانی پیدائش کا جو پروسیس ہے اس کا نقشہ ہے نا۔ بائبل مقدس میں کیا ہے انسان کی پیدائش؟ نہیں ثانی صاحب، وہ میں بول رہا تھا کہ پتہ کہ بائبل میں اب یہ دیا گیا نا کہ میری کرسچنز کے ساتھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے خدا مطلب وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں وہ کہتے، جب خدا نے جب انسان کو بنایا چھٹے دن کیوں ریسٹ کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روح جو پانی پہ جنبش کر رہی تھی، جنبش کا مطلب ہے ایکٹ آف سرچ، ٹھیک ہے، اور انریسٹ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب ایک جسم تیار کر دیا، پرفیکٹ جسم وہ تھا آدم کا، اور اب اس کی جو روح تھی وہ اس جسم میں اس نے قیام کرنا تھا۔ لیکن ہوا بھی ہے کہ اللہ جو بھی کام کیا آدم نے وہ اللہ تعالیٰ کی روح کی وجہ سے، لیکن جب وہ گرا ہے تو خدا کی روح جو ہے نا اس کے ساتھ کہ اس نے بے وفائی کی خدا سے، وہ پھل کھا کے، تو اس نے وہ روح نے جسم کو چھوڑ دیا۔ پھر بائبل میں کس جگہ لکھا ہے یہ پیدائش کا عمل؟ یہ جینیسس میں پڑھے وہاں سے کیسے جینیسس پورا چیپٹر ہی حسینی پیدائش کا ہے۔ ہاں پیدائش کا سارا یہ آدم کی پیدائش کا کیا لکھا ہے، کیسے پیدا ہوا آدم؟ یہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کا دیا نا، جینیسس 1 کا میں نے ذکر کیا آپ لوگوں کو۔ کیا ہے وہ؟ ابھی ذکر تو کیا میں نے صحیح۔
کہ آدم نہیں جیسے ہمارے آتا ہے نا قرآن میں کہ 12 بار جو ہے وہ کبھی آتا ہے 3 سے پیدا کیا، پھر مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے آدم اور عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ ایک جیسی ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا۔ صاحب میں یہ پڑھنے لگا ہوں پیدائش کا باب نا، جی اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ جی جی پڑھیں۔ اچھا شروع جی، سے یہ پڑھیں ذرا۔ پہلا ہے پیدائش اور تخلیق کا بیان۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں زمین، گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھل دار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھیلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ یہ یہاں تک میں نے ایک پیراگراف پڑھا ہے۔ ادھر مطلب یہ سارا فضا ہوئی اور آگے پیچھے ہی ہوتا رہا کام، آدم کے پیدا ہونے کا تو ذکر نہیں آیا۔ ثانی صاحب نہیں، مزید بات یہ ہے کہ نہ ہمیں آبزرور کا پتہ ہے اور نہ جس کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں اس کا پتہ ہے۔ اچھا یہ حسینی صاحب اگر آپ استثناء باب 34 پڑھے نا جی جی تو اس سے سارا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تراث بھی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بیان کر رہے اللہ تعالیٰ کی باتیں، بلکہ یہ کوئی تھرڈ پرسن ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہتے ہیں اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یریحو کے مقابل ہے چڑھ گیا، اور خداوند نے جلاد کا سارا ملک دان تک اور نفتالی کا سارا ملک اور افرائیم اور منسی کا ملک اور یہودا کا سارا ملک پچھلے سمندر تک اور جنوب کا ملک اور وادی یریحو جو خرموں کا شہر ہے اس کی وادی کا میدان زغر تک اس کو دکھایا، اور خداوند نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا۔ پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں۔ اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبی قوت کم ہوئی۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے۔ پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے، اور نون کا بیٹا یشو دانائی کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ یعنی ساری بات یہ کوئی اور بات بتا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ تو یہ بات نہیں بتا رہے، وہ اپنی ان کی وفات بھی ہو گئی۔ صاحب یہ کون تیسرا بندہ بیچ میں؟ جی یہ پوچھیں نا یہ کون ہے مسیح تیسرا بندہ؟ یار مسیح مسلم سے پوچھیں یہ who is the ہاں یہ observer؟ کون ہے؟ یہ موسیٰ تو نہیں ہے، بہرحال کہانی شریف یہ کوئی اور شخص بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ساری کی ساری تورات ہی جو ہے وہ تھرڈ پرسن کی ہے، خدا کا کلام ہی نہیں ہے۔
نہیں آپ وہ دیکھیں کوئی نا اور بات پرانے، بتا دیتا، وہ مذہب اچھا بن فرق جاتا، ہے میں کہہ پرانے دیتا عہد نامے، موسٹلی کرسچنز جو ہیں نا وہ کیوں انکار کرتے ہیں نئے پرانے عہد نامے کا؟ کیونکہ اس میں اس پرسن کا بھی نیم نہیں ہے. جیسے کہ گوسپل میں تو آپ دیکھتے ہیں نا مارک بائی لوک ہے، تو لوک ان کے پاس ایک پوری پرسنالٹی ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ موجود ہے. اس کے بعد مارک ہے، جون ہے، میتھیو ہے، تو ان سب کی ایک ڈیٹیل موجود ہے. بالکل. لیکن جب آپ پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں تو کوئی ڈیٹیل نہیں موجود کہ یہ جو جینیسس کا چیپٹر ہے، ہو از دا تھرڈ پرسن، ہو از دا اسٹوری ٹیلر، ہو از گیٹنگ دا ریویلیشن فرام دا گاڈ، کچھ بھی نہیں پتا. اور کون ہے جو دیکھ رہا سارا کچھ، اور موسیٰ کی موت بھی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، یہ بہت اور بڑا وہ فرق ظاہر ہے ہے وہ جس کی موسیٰ وجہ سے خود تو نہیں ہے نا. اس کو ڈینائی کرتے ہیں. ہاں تو یہ سارے کہانی شریف ہی ہے، کوئی خدا کا کلام نہیں ہے یہ. یار کہانی شریف اس بندے کے لیے جو نا روح کے اس سے فارغ ہے نا. جب آپ اب اللہ اس تعالیٰ کی یہ روح کو تو نہیں روح ہے جو سمجھتے تو بیان آپ کر رہی ہے. فارغ ہو گئے. موسیٰ مر گیا اور فلانا ہوا اور یہ ہوا، یہ روح بیان کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہدایت جو حضرت محمد کو دی گئی تھی وہ کس نے دی تھی؟ وہ چلو کون بندہ تھا؟ او بھائی ہم تو کون پوچھ رہے پرسنالٹی تھی؟ ہیں یہ استثناء باب 34 کس نے لکھا ہے؟ موسیٰ مرنے کا سارا ذکر ہے، وہ ظاہر ہے موسیٰ خود تو بیان نہیں کر رہا، کوئی اور شخص ہے جس نے موسیٰ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. یار جس پہ بھی خدا کا کلام آیا ہے اس نے لکھا ہے نا. وہ موسیٰ نہیں تھا بہرحال، یہ تو آپ مان گئے نا. جو بھی تھا ٹھیک ہے جو بھی تھا، ٹام ڈک اینڈ ہیری جو بھی تھا. یار آپ تو کیا بات ہے آپ کی. وہ ٹام جب ڈک اینڈ اللہ تعالیٰ ہیری، نے انسان کو بنایا تو اپنی روح کس میں پھونکی تھی؟ یہ جس نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ مر ٹھیک گیا. ہے، لکھا ہے کہ when I have fashioned him and placed into him of my spirit. بس خداوند نے کہ اب بندہ وہ جو موسیٰ نے شیطان تھا نا خداوند کے کہے وہ کے خدا موافق کی روح کو سمجھ نہیں پایا. وہی مواب کے وہ ملک میں شیطان کہنے وفات لگا پائی. میں تو نہیں اس کو سجدہ کرتا. یہ موسیٰ بیان کر کہانیاں سنو بس کہانیاں. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی روح کو نہیں سمجھ پاتا نا یہ آپ وہ جو کچھ یہی بیان جواب کریں دیتا نا جو ابلیس نے دیا تھا. اس کے متعلق یہ ضرور بیان کر دیا کریں کہ یہ آپ بائبل مقدس سے پڑھ رہے ہیں یا قرآن شریف سے بیان کر رہے ہاں کس آیت سے آپ پڑھ رہے ہیں بائبل مقدس کی؟ یہ بھی دیکھیں بیان کیا مسلم اپنی طرف سے صاحب کہانیاں جیسے نہ سنائیں. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ کے سنایا ہے جو لکھا ہوا ہے، آپ بھی سنائیں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا جو آپ بیان کر رہے ہیں. کہ ہمارے پاس تو اسم و رجال ہے پورا، کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فلاں فلاں کس سے آئی ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس جو پرانا عہد نامہ ہے آپ کے پاس ہے اس کی کوئی ڈیٹیل؟ ہو از دا رائٹر، ہو از دا آبزرور، ہو از دا تھرڈ پرسن، ہو از دا سیکنڈ پرسن، ہو از ٹیلنگ، ہو از گیونگ دا ریویلیشن ٹو دیٹ پرسن. یار بات سنو، آپ کو پتہ ہے دے ہیز جو اسٹڈی جو پرانے عہد نامہ کی انجیل کی اس پہ 10 ٹائمز زیادہ اسٹڈی ہوئی ہے بنسبت قرآن کے. ٹھیک ہے، قرآن کی تو آپ صرف کہتے ہو کہ بھی وہ چیز لو جو کہ حدیثوں کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جانے کی سوچتے بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ روح سے خالی چیزیں جو ہیں وہ جو روح سے سمجھ نہیں آتی. اس لیے جب بھی کوئی ڈسپلے کرتا ہے آپ لوگ جب بات کرتے ہو تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح کیا چیز ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل سمجھ ہی نہیں اس کی. استثناء کس نے لکھا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. موسیٰ نے نہیں لکھا. کس نے لکھا یہ استثناء؟ یہ تورات کس نے لکھی ہے؟ اس کو مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو خدا کا کلام نہ کہو، پتہ ہے بہت آگے خدا کا کلام نہ کہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کس نے لکھا ہے، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اور بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلے گا وہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل ہوگا. او بائبل میں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے؟ خدا کا کلام تو نہیں ہے اچھا نا. یار بائبل کو چھوڑو، قرآن میں تو لکھا اس کو نہیں مانتے آپ تو کیا باتیں کر رہے ہو؟ چلو تو قرآن دے اتنے تو آ جا بھائی. قرآن اتنے پسند ہے تو بائبل کی عیسائیت بات پر کروں گا آپ لعنت نے ڈالو کس نے لکھا ہے؟ اور اچھا اس کو نہیں مانتے مسلمان کم از کم ہو جاؤ. حضرت قرآن محمد کی صلی بات اللہ کو تو علیہ مانو، وسلم نجات. خدا کے لیے قرآن دہندہ کی مان بات لو کو مانو. اگر تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے، ان کو اپنا نجات دہندہ مانو. نہیں چلے گا اس کا کوئی اور مدد اور نہیں یہ ہوگا. جو فحاشی سے لیکن بھری ہوئی نہیں، کتاب یہ ہے تو بائبل اور صرف انجیل، ان کے ان کو لیے چھوڑ دو. یہ لکھا ہے تبلیغ نہ کرو، کیوں گالاں پوائیاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی فحاشی سے بھری ہوئی کتاب ہے، ہم آپ کو ثبوت دے رہے ہیں، ہم کو جھوٹ بول رہے ہیں. چھڑ دو. آپ کہیں کہاں لکھی، کہاں فحاشی ہے، اور پڑھ کے سنا دیتے ہیں.
اور اس کے بھی دو رنگ ہیں تو چوہان صاحب، اس کے بھی دو رنگ ہیں، وہ اس کے بھی دو رنگ ہیں. اب لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ باری باری زنا کر رہا ہے، اس کے کتنے رنگ نکالیں جاؤ گے؟ جاؤ جاؤ یار تس تے بہت اگے آ گئے ہو، آگے آ گئے ہو. نہیں تورات ہے، یہ تورات پیدائش ہے، پیدائش. نہیں آپ چوہان صاحب آپ بہت آگے اور پھر آ آگے گئے سے ہو. دو نسلیں بھی پیدا کر رہا ہے ان میں جڑا سے، قرآن شریف چ لکھیا ہے امونی اور موابی. انا ہا ہونا بناتی ان کنتم فاعلین، یہ کہدے متعلق ہے؟ جب کوئی اگلا پچھلا حسینی صاحب کوئی کنٹیکسٹ بھی پڑھیا کرو، وچوں ایک آیت پیش کر دیں کیڑی آیت پڑھی جے، کیڑے سپارے دی؟ میرا خیال ہے سورۃ ہود وچ ہے. حضرت لوط دے کول جڑے مہمان آئے انہوں نے کہا کہ انا ہا ہونا بناتی ان کنتم فاعلین. کتنے نمبر آئے تھے؟ نمبر نہیں ہے یاد. لفظ چلو حسین صاحب مجھے دیں اجازت، یہ آپ لوگ سارے کنٹینیو کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ، بڑی مہربانی ہے، تسی دورہ فرماندے ہو، آویا کرو تے ساڈی رہنمائی کریا کرو. جی آپ پہلے ہی راہ راست میں ہیں، اور کتنی آپ کی رہنمائی کریں. آپ کی رہنمائی کے لیے عامر نذیر صاحب، طارق چوہان صاحب، کشمیری صاحب، ہر آپ نے مطلب اپنی رہنمائی پیش کرنی ہے نا، وہ تو ہماری نہیں ہماری رہنمائی کو تو آپ نہیں نا مانتے. ہماری ہماری رہنمائی ہمارے تک محدود ہے بس. ہاں جی 78 نمبر آئے تھے. نس اپنی اپنی. ہاں یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. منو یہ نہیں سزبانی یاد ہے، الیس منکم رجل رشید، کیونکہ میں اکثر اے بندہ تو ڈھونڈتے ہیں پہ اسی بڑے زمانے تو رشید کوئی نہیں ملیا سوائے حکیم رشید دے. بعض لوگ انہوں پیش کرتے ہیں اے ہے تے جلے انہوں پوچھئے تو بڑا سختی نال پیش آؤں وہ کہنا میرے نال ٹکراؤ گے تو پھر مار کھاؤ گے. کون ہے؟ حکیم رشید نے نا ایک، اچھا وہ انہوں نے بعد لوگ کہتے ہیں کہ انہوں دا ذکر ہے حکیم راشد. ہاں جی. ہاں جی جے انہوں نے پوچھیے تو کہتے ہیں جے مینوں پوچھیا میرے نیڑے آئے تو بڑا سخت نقصان اٹھاؤ. واقعی. شہن صاحب طارق چوہان صاحب نے جڑی اج گل کیتی میں تھوڑی جاننا چاہ رہا، مینوں نہیں پتا سی اس چیز دا کیدا نا دا کہ میں جڑا طارق چوہان صاحب نے کہا کہ اسی قرآن نو بھی تاں مندے ہیں مرزا صاحب دی وجہ، ساڈا تے بلیو ہے کہ اسی رسول اللہ دی وجہ مندے نا، قرآن کے ظہور دی وجہ کہ انہوں نے سچ بول دینے پہ چوہان صاحب سچ بول دینے پہ چوہان صاحب حضور دا تک حضور دا نہیں کہنا چاہیے انہاں نو بھی، کیونکہ مرزا صاحب تو خود مندن کے رسول اللہ دی وجہ نہیں تو حضور نے کیا ہے نا کہ جے مرزا صاحب جدوں آئیں گے ادو تسی برف دے سلا تو رگڑتے ہوئے انہوں نے جا کے میرا سلام کہنا ہے. جیڑی کالے جھنڈے والی فوج نو شکست دین گے نا، وہ اگے لکھیا ہے کہ برف دے پہاڑاں دے اتوں لٹ ہو کے جا کے پھر انہوں نے سلام کہنا. تسی کالے جھنڈے والی فوج نو شکست دے دیتی ہے تے سلام کرنا. صاحب تسی کی کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ نے اے لکھیا ہے، نام بھی لکھیا ہے نال مرزا صاحب دا کہ مرزا صاحب جدوں آن گے؟ نہیں نا تے کدی نہیں لکھیا ہوندا، لیکن اس تو مراد تے وہی ہے نا امام مہدی. تہاڈا جے آن والا ہے ساڈا آ گیا. نہیں یہ گل بالکل چوہان صاحب نے جڑی ہے نا سچی کیتی ہے. بھائی قرآن نو ہی اسی مننے تاں آں بھی سانو مرزا صاحب نے دسیا. مرزا صاحب نہ دس دے نہ قرآن نو مننا سی نہ تے مرزا صاحب یہی آکھیا بھی جے میں کوئی نہیں تو پھر کھ بھی کوئی نہیں. میں جھوٹا تو اسلام جھوٹا، میں جھوٹا تو پھر سارا اسلام ہی جھوٹا، پھر کوئی نبی بھی سچا نہیں. یہ ہمیں اپنے آپ نال جھوٹ مارن والی گل ہے بھی بندہ آکھے اسی پہلا قرآن نو منیا تو پچھوں مرزا صاحب نو منیا. جھوٹ نہیں دیکھیں جو یہ جماعت احمدیہ والے کہتے ہیں نا ہم نے قرآن سے بات کرنی، یہ فراڈ کرنے کا طریقہ ہے. کیونکہ قرآن کی آیات کے ساتھ کھیلنا بڑا آسان ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی. اب دیکھیں یہ مسیحی شخص ہے، یہ قرآن کی آیات سے کیسے کھلواڑ کر رہا ہے. وہ وہاں تو وہ یہ لکھا ہوا ہے جی. اب آپ کہہ جی دیکھیں یہ وہ نص قرآن ہے.
खिलवाड़ تو یہ کھلواڑ کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے جماعت احمدیہ والے یہ میٹھا راستہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے روحانی خزائن سے بات نہیں کرنی کیونکہ پڑھے جاؤں گے. ہم قرآن سے بات کریں گے اور قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور اپنی مرضی سے ترجمہ کریں گے اور اپنی مرضی سے تفسیر کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. کوئی سمجھ نہیں آپ کو. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شک میں ہو تو کس کو کرو؟ کنسلٹ دا پیپل آف دا بک. جو آدمی اور یسوع کہتا ہے میں نیک نہیں ہوں تو آپ کہتے ہیں وہ نیک. یسوع بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک کوئی نہیں پائی، میں نے نیک نہ سمجھو. آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں آئی اپنی انجیل کو نہیں سمجھتا، قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. یسوع بھی نیک نہیں، وہ نانیاں بھی نیک نہیں، تو نیک پتہ نہیں تھوڑے کیڑے نے. اپنی نانیاں تو پہلے پوچھ لو. ابھی وہ پنگا خود لے رہا ہے، میں اس کو بات نہیں کر رہا، خود ہی پنگا لے رہا ہے. کل تشریف لے آوے ہو تو سینی صاحب نو تو مینوں بہا کے درس قرآن دیو، اسی سناں گے پہلے. اسی سناں گے. جی جی نہیں آپ یہ نذیر صاحب تو بڑے اچھے بولتے ہیں، حسینی صاحب وہ صاحب چلے گئے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو ہے نا یہ طارق، یہ تو کیا بات کروں ان سے. ہاں میں آپ کی انجیل بائبل پڑھ کے سناتا ہوں نا، میں بڑا، اور مرزائی بھی مجھے نہیں پسند کرتے کیونکہ میں روحانی خزائن پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ طارق جو ہے نا یہ بڑی مصیبت ہے. بات سنیں، آپ کی انجیل پڑھ کے سناؤ تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی مصیبت ہے. نیگیٹو اپروچ. یسوع کہتا ہے میں نیک نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں وہ نیک صرف ایک ہی تھا، وہ یسوع تھا. میں اگر قرآن میں سے کچھ پڑھ کے آپ کو ایسے سناؤں تو وہ نیگیٹو اپروچ ہوگی نا. نہیں آپ قرآن میں سے نہ پڑھ کے سنائیں، آپ آپ مہربانی کریں، آپ انجیل سنائیں. ان کے لیے میں قرآن سے کہوں کہ جی یہ لکھا ہے یہ نیگیٹو ہے، پیدائش سنائیں، پیدائش کیسے ہوئی اور موابی اور امونی نسل کیسے پیدا ہوئی، اس کا شیطان کے چنگلوں میں سے نکلو، خدا آپ کو آزاد کرے شیطان کے چنگل میں سے. اچھا یہ موابی اور امونی نسل کیسے پیدا ہوئی تھی؟ یار اس کی کیسے پیدا، اس سے کیا لگے، اس سے کیا لینا دینا؟ واہ جی واہ، میری نجات کا بہت خوب جی، بہت خوب. اس سے کیا لینا دینا؟ وہ تو تورات ہے، میری نجات کا ایک، وہ تو ایسے ہی کوئی پتہ نہیں کون لکھ کے گیا ہے، اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں تو کہتا ہوں چھوڑے تورات سے، اس چیز سے بھاگنے سے کہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے کو چلنا. نہیں کوئی نہیں، تورات میں کچھ نہیں لکھا ہوا. حضرت عیسیٰ کے نام سے اتنے الرجک ہیں کہ پوچھو مت. وہ عیسیٰ کو آپ نیک بھی نہیں مان رہے اور ان کو لعنتی بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ آپ نے کام کیا، ہم نے تو نہیں کیا. آپ کا یسوع آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں. یار چوہان صاحب آپ چپ ہی رہو. پولس رسول صاحب کہہ رہے ہیں جو ہے نا وہ شیطان سے بات کرنے والی بات ہے. پولس رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے لعنتی ہوا. آپ وہ پکے شیطان. مسلم صاحب ایسی بات نہ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دیں. مجھے بھی یہ علامہ احمد نذیر صاحب کی سمجھ نہیں اور آپ کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس وقت سے قرآن کریم کے آیات کو ایسے سمجھ کے پیش کیے جا رہے ہیں. اور جب طارق چوہان صاحب نے بائبل کا حوالہ دینے کی کوشش کی حضرت لوط کا اور دوسرا، تو آپ نے جناب ہاں جی اپنے طارق چوہان کو ابلیس کہنا شروع کر دیا. وہ اس وقت سے جو ہے وہ علامہ صاحب، وہ اس وقت سے قرآن پاک کے آیات کو اپنے مطابق توڑ موڑ کے کچھ نہیں انہوں نے کہا. قرآن پاک کو ہمارے سامنے انہوں نے کچھ نہیں کہا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں گے، نہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہمارے سامنے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. بات تو سنیں. میں نے آدھا گھنٹہ ان سے بات، علامہ صاحب ایسے نہ کریں. ایک مسلم صاحب ٹھہر جائے. بھائی میں نے آدھا پونے گھنٹہ ان سے بات کرنے دینا یار. میرے ساتھ کوئی بات ایسی نہیں کہ آپ غلط کرنے دینا. جی جی بات سے نہیں پوری کرنے دے رہے علامہ صاحب، کیا ہو گیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں غلط بیانی نہ کریں کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات. میں یہ کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ طارق چوہان صاحب نے جو دو حوالے پیش کیے ہیں یہ مسیح صاحب بتا دیں گے یہ بائبل میں نہیں لکھے ہوئے. پھر تو طارق صاحب قصوروار ہیں. اگر تو وہ لکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو کرنا چاہیے، ایکسپٹ کرنا چاہیے، اون کرنا چاہیے. وہ اس وقت سے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. طارق چوہان صاحب نے بائبل کی 2 آیات پڑھی ہیں. قرآن پڑھنا گناہ ہے. اور سن تو لینا علامہ صاحب، طارق چوہان صاحب نے بائبل کی 2 آیتیں پڑھ لی، آپ کی دم پہ پیر آ گیا فوراً، آپ چیخ پڑے ہیں. نہیں یہ نہ کرو بھائی، وہ جو ایسے پڑھ رہے ہیں شادیت ہو جائے گی. بھائی مرضی آیتیں پڑھو، جو میری نجات کا جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کیا، میں تو اس پہ غور بھی نہیں کرتا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، جب طارق چوہان صاحب نے 2 یہ چیزیں پیش کی ہیں حضرت لوط علیہ السلام والی، کیا بائبل میں یہ نہیں لکھی ہوئی؟ بتائیں مجھے مسیح صاحب، بائبل نہیں لکھا ہوا یہ.
लिखा या नहीं लिखा उससे मेरी नजात का क्या ताल्लुक है? हजरत यीशु मसीह की नानियों के बारे में नहीं लिखा हुआ? मेरी नजात का उसके साथ क्या ताल्लुक है, ये मुझे बताएं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? नजात के साथ उसका क्या ताल्लुक है? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो यीशु का नजात से ताल्लुक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुरान यीशु में लिखा का है, जो उनके अबाऊ पीछे इजाद चलेगा थे, वो दाऊद अल्लाह था, की नजर में सबसे डेविड। अफजल होगा। हाँ, यार, तो आपको यीशु हंसते का हो क्या? जो जद्दे चौहान अमजद साहब था वो क्या डेविड आंखें था। हैं कि नहीं है? तो डेविड कुरान क्या में कर रहा है? लिखा जरा है, बिल जबर कर रहा है कुरान में लिखा है, और हरामी "Though औलाद they भी have पैदा कर eyes रहा है but डेविड। cannot see, for their hearts are blinded." डेविड जो आपने है वो जद्दे पूरी अमजद है ना यीशु का। आप कहते हैं ओ, यीशु ये का पूरी निजात से जो ताल्लुक है। आयत है जो ना ये जो और यसीहू की ही नानियां जनाकार भी करी तबर राय बदसबा साहब एक गाला रूथ। ਕੱਢਣਗੇ ਟੁਰ ਜੋ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜੋ गाला ਕੱਲ क्यों ਤਸ਼ਰੀਫ कटेंगे? ਲੈ ਆਵੇ ਹੋ। गाला क्यों करेंगे? झूठ बोल रहे ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਹੋ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਗੁੱਸਾ। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं कि ये चीज नहीं लिखी हुई। ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਡ ਭੇਜਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ कल ਦਿਓ। तशरीफ ले आए हो अलामा साहब, तुहानू बाइबल जो पढ़ के कोई शय नहीं सुना। ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜਨ ਦੀ कोई ਬਾਈਬਲ? जरूरत नहीं है उन्होंने। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? अतवल साहब जिस तरह आप कह रहे हैं ना, अतवल साहब जिस तरह आप कह रहे हैं, फिर बस मुसलमान दे बैठे दावत कि अगले को जनाब गालियां निकाल ये करो वो ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ वो ਦੀ नहीं दावत दी दावत जाती। नहीं, मुस्लिम साहब ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, इंजील पढ़ के सुनाए तो ये कोई जुल्म है? मसीही शख्स के साथ जुल्म है? हमें गालियां कुरान इंजील पढ़ के सुनाए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ अलामा साहब 1903 ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1903 ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ अलामा ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। साहब मुस्लिम साहब की बात का जवाब दे रहे हैं, प्लीज 2 मिनट रुक जाएं। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। हाँ जी मुस्लिम साहब, दावत जो दी जाती है ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या है? पहले इनकार किया गया, ठीक है। अगर तो वो आके एक शख्स आके कुरान मजीद के आयात को आके कहता है नहीं मैं इसे ऐसे समझा और आए मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर वो हमें कुरान मजीद की आयात समझाना शुरू करेगा ना, तो हमें उसके सामने बाइबल पढ़नी पड़ेगी कि भाई जी तुम हमें कुरान सिखाते हो, हम आपको बाइबल सिखाते हैं। अब या तो वो इस चीज से इनकार कर दें कि ये चीजें बाइबल में नहीं लिखी हुई, या उसमें कोई ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ना, ਉਹਨੂੰ रूहानी अलामा ज्ञान साहब, पता ठहर नहीं जाओ यार। ना। अलामा साहब उनसे बात कर लें दोनों यार, क्या हो गया? आप अपनी बात पे यही जोसफ करते ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਵਾਲਾ। हैं। आप अपनी बात पे यही करते हैं, यहाँ भी यही करते हैं। एक मिनट ਮੈਂ रुक जाएं। जोसफ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ आप ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जिसको ਬਾਈਬਲ मर्जी ਪੜ੍ਹ ਕੇ कॉल ਸੁਣਾ करें ਲਓ। यार, आप जिसको मर्जी कॉल करें, मुझे बात करने दें एक जोसेफ बंदे से से। फुफड़ आ गए तो मैं इंजील बाइबल तो वही रहेगी ना, जोसेफ के नाम पर रहेगी ना। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ जोसफ ਨੂੰ ਬੁਲਾ सर ਲੈਣਾ। मैनू बुलाओ मुस्लिम जोसेफ साहब नाल गल कर लेंदे हो। हाँ। आमिर साहब मुस्लिम उनको साहब तो नाल गल कर कुरान लेंदे हो। पढ़ना, मैं बाइबल पढ़ना, ਬੰਦਾ जोसेफ ਵੀ को बुला ਇੱਥੇ लो। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ। नहीं तो जोसेफ की कहेगा लूत ने जना नहीं किया, वो है कहेगा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸੇਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ हाँ ਕੀਤਾ तो ਹੈ। मिर्जा साहब की गल नहीं सी कर रहे, वो मिर्जा साहब से दसदा रहे ਅਸੀਂ इंजील पढ़ के सुनावांगे, ਇਹ बाइबल पढ़ के सुनावांगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अलामा साहब मैनू मुस्लिम साहब की गल का जवाब देने यार, तुसीं अपनी बरात ते बेनती करदे हो, मैं किसी नाल गल करांगा तुसीं कहंदे ने मैं जवाब देंगा। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਹਾਂਜੀ मुस्लिम साहब एक बंदा आके, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦਿਆ ਕਰੋ। मुस्लिम साहब एक बंदा आके हमें क्रिश्चियन आके हमें कुरान सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। ओहो, उसने कोई गलत सुनता बात लेना यार, नहीं अब की, वो आपका सिर्फ एक सवाल बात आ कर गया। रहा था। आपका सवाल आ गया, मुझे वही बात कर रहा था ना, तो तारक चौहान साहब ने कौन सा गोला बम फाड़ दिया है? तारक चौहान से नहीं बात ना, ही की ये है। वो आपकी तारक बाइबल में चौहान ये साहब लिखा हुआ उनकी है। नानियों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे जी फलां ने ये किया, फलां ने वो, तो मुस्लिम ये नहीं ना साहब सही ने लिखा हुआ मुनासिब है। नहीं। वो उल्टा गाली दे जाए, वो जिसके हमारे पीछे नबी चलने को का गाली जिक्र दे कर रहे हैं पढ़ ना, के सुना रहे हैं। मुस्लिम साहब जिसके पीछे वो चलने की हमें काम दे रहे हैं ना आके कुरान मजीद के मुताबिक, उसको तारिक चौहान साहब साबित कर रहे हैं कि वो आपकी बुक में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ना बताएं उसको। ओहो, अजीब है यार ये लेकिन मुस्लिम वो साहब। तरीका सही नहीं है ना, वो अगर गाली निकाल जाए तो फिर आप ठीक रहेंगे। पहले वारियर साहब आ गए ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मुस्लिम साहब आप तरीका बता दें, मुस्लिम आप तरीका बता दें, चलें। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਰੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ हाँ ਨੂੰ मुस्लिम साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तो आप ਬਿਆਨ तरीका- ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ अहमद इज्जत ठहर जाओ यार, एक मिनट यार। हाँ जी मुस्लिम साहब आप तरीका बता दें कि वो क्या तरीका है कि एक शख्स आके हमें बाइबल कुरान से ये कहता है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलें। अब हम उसको वो जिस ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं बड़ा नेक पारसा इंसान था, ठीक है। उसकी माँ भी नेक थी, वो खुद भी नेक था, हम उस ईसा को मानते हैं। मगर जिस ईसा के पीछे चलने का वो जिक्र करें, यूसुफ मसीह के पीछे चलने का, उसको उनकी बाइबल क्या कहती है? तारिक चौहान साहब ने वो आईना दिखाया है और आपको जनाब आप सबकी दुम पे पाऊं आ गया फौरन 1 सेकंड में। समझ नहीं आती क्या हो गया आप लोगों को यार? अभी हमें अभी कोई आपका मसला देखते हैं, नहीं। अभी देखते हैं ना
ये नीचे जोसेफ साहब आए हैं कौन नहीं? ये क्या थे वॉरियर ऑफ नीचे आमिर भाई कॉल डाली है उन्होंने? आगे वो आगे चलो पढ़ो भाई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੇ ਬਾਈਬਲ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ਪਟੋ ਜੀ ਮਾਈਕ ਮੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਮਾਈਕ ਪਟੋ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਪੜੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੜੋ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਕੀਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ੀ ਤਨਕੀਦ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਨਕੀਦ ਚ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ।